دل کے معاملات کی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ یہ تو اکثر وہاں بھی لگ جاتا ہے جہاں شریعت ہمیں سختی سے حدود کی پابندی کرنے کی تاکید کرتی ہے، اور بعض اوقات دل بغاوت پہ اتر آتا ہے اور من چاہی کرنے کی کوشش میں شریعت کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی حالات سے گزر رہی تھی۔ میری خوشی آج عروج پر تھی کیونکہ میرے چاچو 8 سال بعد پاکستان آ رہے تھے۔ میرے ابا کے علاوہ ہماری 2 پھوپھیاں تھیں، چاچو صرف ایک ہی تھے جو اتنے دور رہتے تھے۔ میں اپنے اس چاچو سے خاصی انسیت رکھتی تھی، حالانکہ بچپن سے ہی میں نے چھوٹے چچا کے بارے میں یہی سنا تھا کہ دادا کی وفات کے بعد چھوٹے چاچو دبئی چلے گئے تھے اور واپس کبھی نہیں لوٹے تھے، یہاں تک کہ دادی کی وفات پر بھی اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آئے تھے۔ میں نے چھوٹے چچا کے بارے میں صرف باقی گھر والوں سے ذکر ہی سنا تھا۔ میرے ابا ہر ایک چیز کو فخر سے بتاتے تھے کہ ان کا چھوٹا بھائی کم عمری میں ہی دبئی چلا گیا تھا، وہیں پر پڑھائی کی اور اب تک اچھی پوسٹ پر تھے۔ چھوٹے چچا کے بارے میں ابا کی باتیں سن سن کر ہم بہن بھائیوں کو چچا سے ملنے کا بہت شوق ہونے لگا تھا۔ ابا نے ہمارا شوق دیکھا تو ایک روز ہماری فون پر بات ان سے کروا دی۔ اس روز کے بعد سے تو ہم سب بہن بھائی چھوٹے چچا کے دیوانے ہی ہو گئے تھے۔ چھوٹے چچا کا لہجہ اتنا دھیما اور پیارا تھا کہ ہم بہن بھائی کتنے ہی روز تک چاچو کی باتوں کو دہراتے رہے، اور میرے ابا ہمارے پاگل پن پر ہنس دیا کرتے تھے۔ پھر اکثر میں اپنے ابا سے ضد کر کے چھوٹے چاچو سے بات کرنے لگی۔ مجھے چاچو سے بات کر کے عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ میرے کچے ذہن میں چاچو سے عقیدت اور پیار بڑھنے لگا تھا، مگر ان سے رشتہ ایسا تھا کہ میرے ماں باپ بھی میری چاچو سے محبت پر ناراض نہیں ہوئے۔ جب میں 12 سال کی تھی تب پہلی بار میں نے سنا کہ چاچو پاکستان آ رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے گھر میں چاچو کی آمد کی وجہ سے سب بہت پرجوش رہنے لگے تھے۔ ابا نے ان کی آمد پر گھر میں خاص اہتمام کیا کہ چھوٹا بھائی سالوں بعد آ رہا ہے، اس لیے اس کے کھانے پینے میں اور آسائش میں کوئی کمی نہ رہے۔ اماں نے گھر کو ایسے صاف ستھرا کر لیا تھا جیسے عید کا سماں قریب ہو۔ ہمارا سارا دن ہم بہن بھائی اپنے اماں ابا سے تمیز سے رہنے اور اچھے رویے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ سب خوش تھے مگر میری خوشی دیدنی تھی۔ چاچو سے بات کر کر کے اب میرا ان کو دیکھنے کا شوق اتنا شدت اختیار کر چکا تھا کہ اگر وہ آنے کا نہ بولتے تو میں کسی روز خود ان کو پاکستان آنے کے لیے کہتی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے چاچو پہلی بار ہم سب سے ملے۔ میں اپنے چاچو کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ 25 سالہ بھرپور جوان تھے اور اچھے لباس اور بہترین شخصیت کی وجہ سے پہلی ہی نظر میں مجھے بھا گئے تھے۔ میں تب 12 سال کی تھی، اتنی بھی بچی نہ تھی کہ چاچو کی شخصیت میں مخصوص رکھ رکھاؤ نہ پہچان پاتی۔ میں جو پہلے چاچو سے لب و لہجے کی وجہ سے دیوانی تھی، ان کے روبرو ان سے مل کر مزید ان سے انسیت بڑھ گئی تھی۔ چاچو کی ہم سب سے بہت اپنائیت اور محبت سے ملے تھے اور بہت مہنگے تحائف لائے تھے۔ میرے بہن بھائی اور میں وہ تحائف پا کر خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ چاچو ہمارے پاس پورے 2 ماہ رہے تھے اور اس دوران انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو بہت محبت دی اور بہت گھمایا پھرایا۔ وہ سارا دن ہم سے باتیں کرتے تھے، گھر سے زیادہ باہر رہنے کے شوقین نہ تھے۔ میرے ابا اور چاچو بس 2 ہی بھائی تھے، اس لیے چاچو کا قیام ہمارے گھر میں ہی رہا۔ دونوں پھوپھیوں نے باقاعدہ دعوت دے کر چھوٹے بھائی کو بلایا تھا، مگر چاچو بہنوں کے گھر یا باقی رشتہ داروں کے ہاں کچھ ہی دیر کے لیے جاتے تھے، باقی تمام تر وقت وہ ہمارے ساتھ رہے۔ میرے ابا ان دنوں بہت خوش رہتے تھے اور بہت فخر سے اپنے بھائی کو اپنے دوست احباب سے ملواتے تھے۔ میں اکثر چاچو سے ایک ہی سوال کرتی کہ وہ پاکستان اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دبئی کیوں رہنے لگے۔ میرا دل چاہے تھا کہ کاش چاچو ہمارے گھر میں ہی ہمیشہ کے لیے رہ جائیں اور کبھی ہم سے دور نہ جائیں۔ میرے سوالات پر میرے چاچو بس مسکرا کر اتنا بولتے کہ ہمارے دادا کی وفات کے بعد ان کا کہیں بھی دل نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ دبئی چلے گئے۔ میں چند دنوں میں ہی چاچو کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ میں بھی چاچو کے سیر کروانے اور نرم بولنے کی وجہ سے مرعوب ہوں، مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ میری چاچو کے لیے پسندیدگی بہت خالص تھی۔ مجھے گھومنے پھرنے سے فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی مجھے چاچو کے بار بار مہنگی چیزیں خرید کر دینے سے غرض تھی۔ میرے لیے چاچو کا ہونا ہی کافی تھا۔ میں اسکول میں بھی بہت بے چین سی بیٹھی رہتی تھی کہ کب گھر جاؤں اور چاچو کے پاس بیٹھ جاؤں، ان سے باتیں کروں۔ گھر جا کر بھاگتے دوڑتے ان کا اپنا کام کرتی اور چاچو کے پاس بیٹھ جاتی۔ جتنے روز چاچو پاکستان میں رہے، ہمیں وہی شام کے وقت بٹھا کر پڑھاتے اور اسکول کا کام کرواتے تھے۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ چاچو میری جب بھی تعریف کرتے میں شرما جاتی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے چاچو جی مجھے خاص توجہ دینے لگے تھے۔ وہ مجھ سے اکثر بولتے کہ اگر تم اسی طرح محنت سے پڑھتی رہی تو تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے دبئی بلواؤں گا اور بہت اچھی یونیورسٹی میں داخلہ کروا دوں گا۔
میں نے اس بات کو دماغ میں بٹھا لیا۔ میری توجہ تعلیم پر مزید بڑھ چکی تھی۔ میں چاچو کو خوش کرنے اور ان کی تعریف وصول کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگی تھی۔ 2 ماہ کا وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ پھر چاچو کی واپسی کا دن بھی آ گیا۔ ہمارے گھر میں سبھی چاچو کے جانے سے اداس تھے، مگر میرا غم تو شدید تھا۔ میرے لیے چاچو سے دور ہونا ایسے محال ہو گیا جیسے بچپن سے ان کے پاس ہی رہی ہوں۔ مجھے ان 2 ماہ میں ہی چاچو سے بہت زیادہ عادت ہو چکی تھی۔ میں چاچو سے لپٹ کر رونے لگی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں۔ چاچو مجھے بہلا کر اور جلدی واپس آنے کا بہانہ بنا کر واپس چلے گئے، اور میں کتنے روز تک اپنے چاچو کی یاد میں چپ چپ سی رہی۔ کچھ وقت گزرا تو میں اپنے معمول پر آنے لگی، مگر چاچو سے مل کر مجھ میں جو چیز بدلی تھی وہ چاچو کی یاد تھی۔ میں ہر وقت چاچو کو یاد کرنے لگی۔ ان کا بولنا، ہنسنا اور ان کا پڑھایا ہر سبق مجھے حفظ ہو چکا تھا۔ میں پڑھائی میں بری طرح گم ہو گئی تھی تاکہ کامیابی حاصل کروں اور چاچو مجھے دبئی بلوا لے۔ میں چاچو سے ملنے اور ان کے ساتھ رہنے کے خواب دیکھنے لگی۔ چاچو کے واپس جانے کے بعد کچھ عرصہ تو ہماری پہلے کی طرح فون پر بات ہوتی رہی، اور میں ہر بار چاچو کو ان کا وعدہ یاد دلاتی کہ انہیں جلد لوٹ کر آنا ہے۔ وہ میری اس ضد پر ہنس دیتے تھے، اور پھر کچھ عرصہ بعد رابطہ نہ ہونے جیسا رہ گیا۔ ابا نے بتایا کہ چاچو کی مصروفیات بڑھ گئی تھی، اس لیے رابطہ کم ہو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ چاچو سے ملے سالوں گزر گئے۔ میں جوان ہو گئی، مگر میرے دل سے چاچو کی یاد کم نہیں ہوئی۔ مجھے گزرے ماہوں سال سے فرق نہیں پڑا تھا۔ چاچو سے بات نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی مجھے ان کے لوٹ آنے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ وقت کی دھول نے بھی میرے انتظار کو ختم نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے ایک روز ابا کی باتیں سنی تو چاچو سے ملنے کی امید پھر سے جاگ گئی۔ ابا ان دنوں بہت غصہ میں رہنے لگے تھے۔ پتہ چلا کہ چاچو نے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابا کے بار بار استفسار پر پہلے تو وہ مصروفیت کا بہانہ کرتے رہے، پھر ایک روز صاف الفاظ میں بول دیا کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا کو چاچو کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ غصہ ہونے لگے کہ چاچو دبئی میں اتنے مصروف اور اتنے وقت سے اکیلے رہ رہے تھے۔ ابا کے خیال میں تو انہیں بہت پہلے ہی شادی کر کے گھر بسا لینا چاہیے تھا تاکہ انہیں تنہائی کا احساس نہ ہوتا، مگر چاچو کی شادی ایک بوجھ لگتا تھا۔ ابا کچھ دن غصہ ہوتے رہے اور سمجھاتے رہے، اور جب چاچو پر اثر نہ ہوا تو ابا نے چاچو کو کچھ وقت کے لیے پاکستان آنے کا بول دیا۔ ابا خاموشی سے چاچو کے لیے ان کے جوڑ کی لڑکیاں تلاش کرنے لگے، جو لڑکی پڑھی لکھی اور خوبصورت ہوتی اور جو لڑکی ان کے خوبصورت اور قابل بھائی کے لائق ہوتی۔ مجھے چاچو کی شادی یا ابا کی رشتہ تلاش کرنے مہم سے غرض نہ تھی۔ میں تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ چاچو کو پاکستان ابا نے اب بلوا لیا ہے۔ میں پھر سے انتظار کرنے لگی کہ جانے کب چاچو پاکستان واپس آتے اور میں ان سے مل سکتی۔ 8 سال کے اس عرصہ میں میری بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر بار میں مصروف رہتی تھی۔ بھائی کالج یونیورسٹی میں پڑھانے لگے تھے۔ اس بار سب جوان اور سنجیدہ ہو چکے تھے۔ شاید کسی کو میری طرح چاچو کا انتظار نہیں تھا، جبکہ میں 20 برس کی ہو جانے کے بعد بھی وہیں کھڑی تھی جیسے بچپن میں چاچو کا انتظار کرتی تھی۔ میرا جوش ابھی تک ویسے کا ویسا تھا۔ 8 سال کا بڑا عرصہ میرے لیے بہت مشکل سے گزرا تھا۔ ابا کے بلاوے کا چاچو نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں کان لگا کر ہر وقت ابا کے فون سننے لگی کہ شاید کبھی چاچو فون کے بول دیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ میرا انتظار جلد ختم ہوا اور ایک روز ابا نے خوشی کی خبر دے دی کہ چاچو کچھ دن تک ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میں خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ اس بار میں نے خود بڑھ چڑھ کر گھر کی صفائی کرنی تھی۔ ابا سے راشن منگواتے ہوئے میں نے دنیا جہان کی چیزوں کا انبار لگا دیا تھا۔ میں اس بات سے بے خبر تھی کہ ابا چاچو کے علاوہ میرا بھی رشتہ تلاش کر رہے تھے، کیونکہ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں تو بس چاچو کو سوچتی رہتی تھی کہ اتنے وقت کے بعد جانے اب وہ کیسے دکھتے ہوں گے، ان کا مزاج کیسا ہو گیا ہوگا۔ مجھے ڈر تھا کہ چاچو اس بار آئے تو ان کے لہجے میں تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ میری بہنیں میرے جوش و خروش کو دیکھ کر حیران ہونے لگیں کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت تھا۔ میں سارا دن چاچو کی باتیں کرنے لگی۔ اللہ اللہ کر کے چاچو پاکستان واپس آ گئے، اور میں اتنے عرصے بعد چاچو کو سامنے دیکھ کر بے ساختہ روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ میں شکوہ کر رہی تھی کہ چاچو اپنا وعدہ بھول گئے اور اتنے سال واپسی کا رخ ہی نہیں کیا۔ میرے امی ابا میری ان معصومانہ شکایتوں پر ہنس رہے تھے، جبکہ چاچو تو مجھے دیکھ کر ہی حیران رہ گئے تھے۔ ویسے تو ہم سب بہن بھائی پیارے تھے، مگر میں جوان ہو کر مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ مجھ میں بہت بدلاؤ آئے تھے جو چاچو کو حیران کر رہے تھے، جبکہ چاچو پر تو جیسے وقت نے اثر ہی نہیں ڈالا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھے لگنے لگے تھے۔ ان کی شخصیت میں بردباری اور سنجیدگی بڑھ گئی تھی۔ ان کا مزاج اب بھی ویسا ہی تھا، نرم دھیمے سے لہجے میں بات کرنا اور پوری توجہ سے ہماری باتوں کو سننا۔ میں ان دنوں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ مسکراہٹ میرے لبوں پر ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ چاچو نے مجھے دیکھ کر ایک روز مجھ سے آخر کہہ ہی دیا،
کہ تم تو پہچانने में ही नहीं आई। कहाँ वो 12 साल की हर वक्त बातें करने वाली बच्ची और कहाँ इतनी जवान और खूबसूरत सी लड़की जो घरदारी में इतनी ताक हो चुकी थी। मैं इस तारीफ पर बुरी तरह शर्मा गई थी। चाचू का तवज्जो देना और तारीफ करना तो मुझे आसमानों तक पहुंचा गया था। मैं इस अरसा में वाकई घरदारी में माहिर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी अम्मी का असूल था शादी की उम्र होने तक हम बहनों को वो ऐसे ही माहिर कर देती थी, ताकि शादी के बाद ससुराल जाकर हम में से कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिसकी वजह से हमें तंगी हो। मैं भी खाना पकाना सब जानती थी। इस बार चाचू के लिए तो ख़ास तौर पर मैंने ही खाना बनाया था। मेरी हर बार नई डिश बनाने पर चाचू बहुत तारीफ करते और कहते कि मैं ऐसे खानों को तरस ही गया था। अब कदर होने लगी कि घर की बात अलग होती है। मैं खुश थी कि इस बार चाचू की पूरी तवज्जो की मैं सबसे ज़्यादा हकदार बनी हुई थी। मेरी बहनें चाचू से मिलकर वापस लौट गई थी। भाई भी अपनी जॉब में मसरूफ़ रहते थे। थोड़ा बहुत वक्त वो चाचू के साथ गुजारते, फिर पढ़ाई में गुम हो जाते थे। मगर मैं अब भी बचपन की तरह ही एक-एक लम्हे का फ़ायदा उठा रही थी और काम निपटाकर जल्दी से फ़ारिग हुई तो चाचू के पास ही बैठ जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मिज़ाजन ऐसी थी। मैं बहुत कम गो और लिए दिए रहने वाली थी। घर आए मेहमानों से बस सलाम दुआ की हद तक ही मिलती थी। मगर चाचू की बात अलग थी। चाचू के लिए तो मैं वही 12 साल की बच्ची की तरह बन जाती थी, जो इनके आगे पीछे घूमती रहती थी। अब्बा इन दिनों चाचू को बस शादी के लिए राज़ी करने में मसरूफ़ रहते थे कि अगर वो हाँ करें तो अब्बा इनकी जल्द से जल्द शादी करवा दें, ताकि वो जाते हुए बीवी को भी साथ ले जाएँ। चाचू अब्बा को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने लगे थे, जिनसे मैं नावाकिफ़ थी। जाने ऐसी क्या बात थी जिसे सुनकर अब्बा भी गुमसुम से हो जाते थे, और चाचू तो बस एक ही रट लगाए रखते थे कि मुझे औरत ज़ात पर वो एतमाद ही नहीं रहा। मैंने 2-3 मर्तबा चाचू के मुँह से ऐसे अल्फ़ाज़ सुने जो मुझे चौंका गए। चाचू औरतों पर बेएतबारी ज़ाहिर करते थे और बोलते थे कि मैं एक बार का डसा हुआ हूँ, बार-बार किसी से धोखा नहीं खा सकता, वगैरह-वगैरह। मुझे हैरत तो ये थी कि इस बात पर अब्बा भी चुप हो जाते थे। न जाने चाचू किस औरत का हवाला देते थे और क्या बात करते थे। मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे होश तो तब उड़े जब एक रोज़ अब्बा ने बताया कि मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे थे। अब्बा चाहते थे कि मेरा जल्दी रिश्ता तय हो, ताकि चाचू कम से कम हमारे घर की कोई एक शादी में तो शिरकत कर सके। मेरी शादी की उम्र थी और ये बात कोई अनोखी ना थी कि मेरा रिश्ता तय होने वाला था। मेरी बहनों की भी इसी उम्र में शादियां हुई थी, मगर मुझे जाने क्यों रिश्ते की बात सुनकर सदमा पहुंचा। मैं शादी का सुनकर ही रोने लगी और अब्बा को इनकार करने लगी। अब्बा चाचू की जिद से पहले ही तंग थे। मेरी बात सुनकर मजीद गुस्सा हो गए और मुझे सख्ती से खामोशी इख्तियार करने का कहा। मेरे रोने धोने की वजह से अम्मी और चाचू भी परेशान रहने लगे। अम्मी समझा समझा कर थक गई। एक रोज़ चाचू मेरे पास आए और मुझसे सवाल करने लगे कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो। मैंने चाचू से कह दिया कि आप भी तो शादी नहीं कर रहे। अगर शादी इतनी ज़रूरी है तो आप क्यों इनकार करते हैं। मेरे जवाब ने चाचू को हैरान कर दिया। वो कुछ देर तो खामोश रहे और फिर मुझसे बोले कि मेरे पास एक वजह है। मैं भी चाहता हूँ मेरा घर बसे, मुझे घर का सुकून हासिल हो, मगर मैं अपने अंदर के खौफ से डरता हूँ। इतना बोलकर चाचू ने मुझे अपनी शादी ना करने की जो वजह बताई, वो मुझे भी बिल्कुल चुप करवा गई थी। चाचू मुझे समझा बुझा कर चले गए, जबकि मैं उल्टी सीधी सोचों में गुम होती जा रही थी। अगले रोज़ अब्बा ने बुलाकर मेहमानों से इसी रोज़ आने की इत्तला दी, तो मैंने अचानक अब्बा के सर पर धमाका किया और बोल दिया कि मुझे चाचू से शादी करनी है। मेरी अम्मी भी तब वहीं पर मौजूद थीं, जबकि चाचू मेरे भाइयों के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए गए हुए थे। मेरे जुमले पर मेरे अम्मी अब्बा साकत रह गए। फिर अब्बा का सख्ता टूटा और वो मुझे बुरी तरह डांटने लगे और लान तान करने लगे कि मैं अपने ही चचा से शादी करने की बात कर रही हूँ। अम्मी भी मुझे डांट रही थी कि मैंने तालीम हासिल करके भी इतनी जहालत का सबूत दिया और ऐसी बात कर दी जिसका ना कोई सर था ना पैर था। मगर मैं हर वक्त अम्मी अब्बा की मर्जी पर चलने वाली लड़की इस रोज़ पहली बार डट गई और साफ अल्फाज में बोल दिया कि घर पर किसी मेहमान को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी से निकाह करने को तैयार नहीं थी, सिवाय चाचू के। मुझे सिर्फ चाचू से शादी करनी थी। मुझ में इतनी हिम्मत चाचू की समझाई जाने वाली बातों से मिली थी। चाचू को तो अंदाज़ा ही नहीं हो पाया कि मैं क्यों शादी करने से इनकारी थी। मैं चाचू को पसंद करती थी, मगर मैं झिझक का शिकार थी कि मैं अपने चचा के बारे में ऐसी बात मेरे दिमाग में जाने क्यों आई, और ये भी था कि शायद चाचू से निकाह ही जायज़ नहीं होगा। मगर चाचू ने मुझे समझाते हुए बेखबरी में ऐसी बात कह डाली जो मुझे इतनी हिम्मत देगी, और मैं अपने वालिदैन के सामने डट गई। अब्बा का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया था। वो मुझे बुरी तरह से मारने लगे। अम्मा भी मेरी पिटाई पर रोने लगी थी। चाचू और भाई घर आए तो मुझे मार खाता देखकर घबरा गए। चाचू ने मेरे अब्बा को बहुत मुश्किल से रोका और परेशानी से सवाल करने लगे कि मुझे क्यों मारा जा रहा था। उनके सवाल पर अब्बा के चेहरे से शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया था। वो जवाब नहीं दे पाए, मगर मैं माँ खा खा कर भी इसी ज़िद्दीपन में चाचू के सामने ही बोली कि मुझे इनसे शादी करनी है।
चाचू मेरी बात सुनकर पथरा कर रह गए थे। अम्मा शर्मिंदगी से मुझे खींचकर कमरे में ले जाने लगी, जबकि अब्बा बेदम से होकर सोफे पर बैठ गए थे। इनमें से अब मुझे मार या डांटने की हिम्मत भी नहीं रही थी। मेरे भाई भी चाचू से नजरें चुरा रहे थे। घर में अजीब सा माहौल रहने लगा। मेहमानों से बहाना बनाकर माजरत कर ली। सब चुप चुप से रहने लगे। मुझे समझाने की सबने कोशिश की, मगर मेरी जिद नहीं बदली थी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि चाचू को याद कर करके और इनका इंतजार करते करते मेरे अंदर कब चाचू के लिए इतनी पसंदीदगी आ गई कि मैं अब ना चाचू की शादी किसी और से होने का सुन पा रही थी और ना अपने लिए कोई रिश्ता कबूल करना चाहती थी। चाचू तो मेरे मुंह से वो जुमला सुनकर तब से चुपचाप थे। वो दोबारा मेरे सामने नहीं आए और जब 2 दिन की खामोशी के बाद वो कमरे से निकले तो शर्मिंदा से अब्बा के सामने जा खड़े हुए। मैं तब अपनी अम्मी के साथ किचन में काम करवा रही थी जब चाचू की आवाज़ कानों में पड़ी। चाचू ने अब्बा से जो बात कही वो मेरे होश उड़ा गई थी। मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी साकित से चाचू को देख रही थी, जो सामने ही मेरे अब्बा के सामने सर झुकाकर बैठे बोल रहे थे कि जबकि मेरे अब्बा पहली बार सर झुकाए सिर्फ सुन रहे थे। वो कुछ बोल नहीं पाए थे क्योंकि मेरी जिद ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। मैं चीख चीख कर रोने लगी और सबसे लड़ने लगी क्योंकि चाचू ने अब्बा से कह दिया था कि अब्बा ने उनके लिए जो लड़की ढूंढी वो शादी करके वापस लौट जाना चाहते हैं। मुझे अंदाजा था कि इस बार चाचू गए तो वापस नहीं आएंगे। मेरा दिल इस तस्वुर से ही बंद होने लगा था। मैं अपनी बात के जायज़ होने न जाने कितने दलाइल देने लगी, मगर अब्बा का इनकार इकरार में नहीं बदल रहा था। आखिर थक कर मैंने अपनी एक दोस्त से राब्ता किया जिसकी वालदा आलिमा थी और इस्लाम की बहुत समझ रखती थी। जब मैंने अपनी मजबूरी इनको बताई तो वो मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मुझे यकीन था कि मेरी बात ना मानने वाले मेरे वालिदैन एक आलिमा औरत के दलाइल मान जाएंगे। मेरी सोच सच साबित हुई और मेरी दोस्त की वालदा को समझाने और मेहनत करने का नतीजा ये निकला कि अब्बा मेरी शादी चाचू से करवाने को तैयार हो गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चाचू भी अब्बा के कहने पर सच झुका गए। ऐसा लगता था कि वो भी मुझे पसंद करते थे, मगर लोगों की बातों से डरते थे। अब जब अब्बा मान गए तो चाचू ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। मैंने चंद दिनों में अपने इस बचपन के ख्वाब की ताबीर पा ली और मेरा निकाह अब्बा के छोटे भाई से ही हो गया। शादी पर मेरी कुछ दोस्तें आईं, तो ये सुनकर उन्हें झटका लगा कि मैंने अपने चाचू से ही शादी कर ली। वो मुझे शर्म दिलाने लगी और तौबा-तौबा करने लगी, जबकि मुझे इनकी किसी बात से शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। ये इत्मीनान मुझे इसी रोज़ मिल गया था जब चाचू ने मुझे समझाते हुए बताया था कि वो अपनी वालदा की वजह से औरत ज़ात पर एतबार नहीं करते। इस रोज़ पहली बार मुझे पता चला कि चाचू मेरे अब्बा के सगे भाई नहीं, बल्कि मेरे दादा के मुँह बोले बेटे थे। चाचू मेरे दादा के दूर परे के एक रिश्तेदार के बेटे थे। मैंने अपनी दोस्तों को भी सब बता दिया कि वो मेरे सगे चचा नहीं थे, बल्कि दादा के मुँह बोले बेटे थे, मगर इनके दिमाग ने ये बात कबूल करने से इनकार कर दिया। वो बोली कि वो मेरे दादा के बेटे बनकर रहे और मेरे अब्बा के भाई बने हुए हैं, तो फिर ये निकाह भी जायज़ नहीं। मैंने शरीयत का पास नहीं रखा। मैंने इनसे ज़्यादा बहस ना की थी क्योंकि मैं जानती थी मुँह बोले रिश्तों की कोई हैसियत नहीं होती और चाचू का मेरे अब्बा से या हमसे कोई शरई रिश्ता ना था। इनकी माँ ने इनके बाप से तलाक लेकर अपने एक पुराने आशिक से शादी कर ली और मासूम बेटे की परवाह भी नहीं की। चाचू के वालिद बीवी की बेवफाई को दिल से लगाकर इतने बीमार हुए कि 1-2 माह में ही मौत के मुँह में चले गए और एक रोज़ हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मेरे दादा जब जनाजा पर गए तो देखा कि एक 7 साला बच्चा सहमा हुआ सा घर के कोने में बैठा हुआ था और अब इसका कोई नहीं बचा था। माँ छोड़ गई थी, बाप मर गया था। रिश्तेदार इनके बाप की तदफीन करवा कर चले गए थे। दादा ने चंद दिन रुक कर बच्चे की माँ से राब्ता किया, मगर उसने अपने साबिका शौहर की मौत के बारे में सुनकर बोल दिया कि उनकी अब नई जिंदगी शुरू हो चुकी है जिसमें साबिका शौहर के बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं रही। दादा सगी माँ की ऐसी बेहिसी पर साकन रह गए थे। इन्हें बाकी लोगों की तरह संग दिली दिखाना मायूब लगा। उन्होंने इस बच्चे को सीने से लगाया और अपना मुंह बोला बेटा बनाकर घर ले आए। यूं चाचू अब्बा के मुंह बोले भाई और दादा के बेटे बनकर रहने लगे। दादा ने चाचू को मेरे अब्बा की बराबर मोहब्बत दी और तवज्जो भी दी थी। दादी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था, मगर 16 बरस की उम्र हुई तो मेरे दादा भी वफात पा गए। घर में बाकी सब भी चाचू को इज्जत और प्यार देते थे, मगर दादा की वफात के बाद इनका अब घर में दिल नहीं लगता था। उन्होंने मेरे अब्बा की मिन्नत की और अपने सगे बाप की छोड़ी थोड़ी बहुत जायदाद और घर बेचने का कहा। अब्बा को ये बात ठीक नहीं लगी। सबने चाचू को समझाया, मगर वो पै दर पै सदमों से अब संभल नहीं पा रहे थे। पहले सगी माँ का छोड़ जाना, फिर बाप की वफात, उसके बाद वो मेरे दादा के करीब हुए थे, मगर दादा भी चल बसे। चाचू बिल्कुल गुमसुम और चुप चुप से रहने लगे। मजबूरन उनकी खुशी के लिए अब्बा ने चाचू के घर का और थोड़ी बहुत ज़मीन जो थी वो बेचकर पैसा चाचू के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। यूँ चाचू 16 साल की उम्र में ही दुबई जा बसे, वहीं तालीम हासिल की और रहने लगे। चाचू ने मुझे जब ये बात बताई तो मैंने ठान ली कि अब इनसे शादी करूंगी, मगर अब्बा और अम्मी ये बात मानने को तैयार न थे कि ये निकाह जायज़ है।
میری دوست کی والدہ ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے ابا کو سمجھانے کے لیے بہت سے حوالے دیے۔ انہوں نے ابا کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک غلام کو آزاد کر کے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ ان کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اچھے گھرانے کی لڑکی سے کروائی، مگر ان کا رشتہ زیادہ نہ چلا تو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کر لیا اور وہ ام المومنین بن گئی، ان کا نام حضرت زینب بنت جہش تھا، کیونکہ اہل عرب منہ بولے رشتوں کو بھی حقیقی رشتے سمجھتے تھے، اس لیے عرب والوں نے اس بات پر اعتراض کیا تو تب اللہ نے سورہ احزاب میں اس سلسلہ میں چند آیات نازل فرمائی، اور آیات میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ترجمہ: پھر جب زید نے اس سے حاجت متعلق نہ رکھی یعنی طلاق دے دی تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب ان کی حاجت نہ رکھیں طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واضح ہو کر رہنے والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اس مسئلہ پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی ایک تفصیلی بیان موجود تھا جو میں نے ابا کو سنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نکاح اسی لیے کیا تاکہ اہل عرب کو بتا سکے منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میرے دادا نے بھی چاچو کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ چاچو کی ولدیت آج بھی ان کے سگے باپ والی ہی تھی، اور ہمارا نکاح تب جائز یا ناجائز ہوتا جب نومولود بچہ اٹھایا جاتا اور اسے دادی دودھ پلاتی، تب وہ میرے ابا یا پھپھیوں کے دودھ شریک بھائی ہوتے اور تب بھی شرعی رشتہ ہوتا اور نکاح جائز نہ ہوتا، جبکہ یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ میری دوست کی والدہ نے ابا کو سمجھایا کہ ان کے بھائی کہہ دینے سے یا دادا کے منہ بولا بیٹا بول دینے سے چاچو ان کے سگے نہیں بن گئے۔ اللہ کا حکم انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ جو ابا مان گئے اور چاچو کو بھی یہ سب خبر ہوئی تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ ہمیں لوگوں کی باتیں سننے کو بہت ملی، مگر ابا نے خاندان کے چند اقارب کو یہ مسئلہ واضح کر دیا اور باقی لوگوں کی ہم نے پرواہ نہیں کی تھی۔ نہ ہی چاچو کو کوئی پرواہ تھی، وہ تو ویسے بھی شروع سے باہر رہے تھے، انہیں لوگوں کو جواب دینے کی پریشانی نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ میں جانتی ہوں میرے چاچو کو پسند کرنے کی ایک وجہ میرے والدین کی لاپرواہی تھی۔ میں جوان ہو گئی تھی مگر چاچو سے بچوں کی طرح نپٹ جاتی، مگر کوئی منع نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان کو سگے چچا سمجھتے ہوئے پسند کر لیا تھا اور پریشان رہتی تھی۔ اگر وہ میرے منہ بولے چچا نہ ہوتے تو جانے کتنے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا۔ والدین سگے ماموں اور چچا کو بھی جوان بیٹیوں کے اتنا قریب ہونے دیتے ہیں جو نہایت غلط ہے۔ جوان لڑکی کا سگے باپ اور بھائی سے بھی فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر وہ ہمارے چچا تھے۔ میری خوش قسمتی تھی کہ ان سے میرا رشتہ دور پرے سے نکل آیا اور میری پریشانی کا حل نکل آیا۔ میرا اب نکاح ہو چکا تھا، میرے شوہر دبئی واپس جانے والے ہیں۔ اس بار مجھے یقین ہے وہ مجھے واقعی جلد بلا لیں گے، کیونکہ اب ہمارے درمیان تعلق ہی ایسا بن چکا تھا۔ میرا یہ سب بتانے کا مقصد لوگوں پر واضح کرنا ہے کہ آپ بھی منہ بولے رشتوں کو سگے ہونے کی اہمیت نہ دیں۔ جہاں اللہ نکاح کی طرف سے جائز بنائے تو وہاں لوگوں کی سوچ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں دور پار کے رشتہ داری میں چچا ماموں کا رشتہ بنتا ہو تو وہاں نکاح جائز ہوتا ہے۔ ہمارے کمزور ایمان اور کم عملی نے آج ہمیں اسلام اور شریعت کے بارے میں قوانین سے بہرا کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کا دامن پکڑ رکھیں اور وہی کریں جس کی شریعت نے بھی ہمیں اجازت دی ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے مغلوب نہ ہوں اور اسلام کو جانیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد پر کڑی نظر رکھیں۔ کسی بھی رشتے سے اولاد کی اتنی اٹیچمنٹ اچھی نہیں، ہر کام شریعت کے دائرے میں ہی اچھا لگتا ہے۔ اولاد خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے کا بغور جائزہ لیتے رہیں تاکہ کل کو کوئی غلط کام ہونے اور بے روی سے بچا جا سکے، کیونکہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔